ریکارڈ 181 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ موجودہ مالی سال کی نسبت 131% زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر ترقیاتی مد میں بھی صحت عامہ کے شعبے کے لیے اگلے مالی سال میں 450 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں، جو کہ مجموعی غیر ترقی اخراجات کا 16% بنتے ہیں۔ ہماری حکومت نے پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ سرکاری ہسپتالوں میں جدید HRMIS سسٹم کے نفاذ کے ذریعے نہ صرف بہتر انتظامی کنٹرول کو ممکن بنایا ہے، بلکہ صحت کے شعبے میں فقید المثال ترقیاتی منصوبوں کا آغاز بھی کیا ہے، جن کی ایک جھلک میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کینسر جیسے مہلک مرض کے جدید علاج کے لیے 2024-25 میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اور ریسرچ سینٹر کے نام سے ایک فقید المثال ہسپتال کی بنیاد رکھی گئی، جس کے لیے 2024-25 میں 14 ارب روپے کے فنڈ سے اجرا کیا گیا۔ 915 بیڈز پر مشتمل 72 ارب روپے کی لاگت سے بنائے جانے والے اس ہسپتال کے لیے اس بجٹ میں بھی 12 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی جا رہی ہے۔ اسی طرح سرگودا میں 8.6 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا اور لاہور میں 8.8 ارب روپے کی لاگت سے بننے والے جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے لیے بھی مالی سال 2025-26 میں بالترتیب 2.6 ارب اور 2.8 ارب کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ ان دونوں منصوبوں کے لیے اب تک 6 ارب روپے کے فنڈ جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا میں میڈیکل و طبی آلات کی فراہمی کے لیے 2.3 ارب روپے فراہم کر دیے گئے ہیں، جبکہ جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں اسی مد میں 4.5 ارب روپے اس بجٹ میں فراہم کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ دونوں ہسپتال مالی سال 2025-26 میں مکمل فعال کر دیے جائیں گے۔ عوامی خدمت کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے لاہور میں نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کے قیام اور لینڈ ایکوزیشن کے لیے مالی سال 2025-26 میں مجموعی طور پر 109 ارب روپے کی خطیر رقم کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس میڈیکل ڈسٹرکٹ کے تحت 54 ارب روپے کی لاگت سے لاہور شہر میں چلڈرن ہاسپٹل 2 اینڈ انسٹیٹیوٹ آف جینیٹک بلڈ ڈیزیزز، انسٹیٹیوٹ آف سرجیکل آرتھوپیڈک اینڈ میڈیکل ریہیبلیٹیشن، اسپیشلائزڈ میڈیکل ہاسپٹل اینڈ میڈیکل کالج، 1000 بیڈڈ کارڈک انسٹیٹیوٹ، میڈیکل یونیورسٹی، اسٹیٹ آف دا آرٹ ڈائگنوسٹک لیب اینڈ سینٹر آف ایکسیلنس فار نرسنگ ایجوکیشن پر مشتمل 7 منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ ناروال، اکاڑا اور لیا میں میڈیکل کالجز کے قیام کے لیے اس بجٹ میں مجموعی طور پر 16 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ بہاولپور اور رحیم یار خان میں 4 ارب روپے کی لاگت سے برن یونٹ کے قیام کا منصوبہ بھی موجودہ بجٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے، تاکہ جل جانے والے مریضوں کو فوری علاج کی سہولت میسر ہو، اور نشتر ہسپتال ملتان میں قائم برن یونٹ کے پیشنٹ لوڈ میں کمی لائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ میں ٹیچنگ ہاسپٹل کے قیام کے لیے 7 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں راولپنڈی میں چلڈرن ہاسپٹل کے قیام کے لیے 8.5 ارب روپے کا تخمینہ بھی اس موجودہ بجٹ کا حصہ ہے۔ میرے لیے بات قابل صد افتخار و اطمینان ہے کہ اس بجٹ میں پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 79.5 ارب روپے کی خطیر رقم سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کے لیے مختص کی جا رہی ہے۔ سال 2024-25 میں بھی اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر 56 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے گئے۔ اس ضمن میں سرکاری ہسپتالوں میں زیر علاج دائمی امراض میں مبتلا تقریباً 2 کروڑ سے زائد مریضوں کو
11.1 ارب روپے مالیت کی مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ حکومت پنجاب کے انقلابی اقدام نے بلا شبہ ان امراض کی مہنگی دوائیات تک عوام کی رسائی کو آسان بنایا۔ اسی طرح ہم نے گزشتہ 5 سال سے تعطل کا شکار مفت انسولین کی فراہمی کے عمل کو بھی موجودہ مالی سال میں ازسر نو بحال کیا۔ بذریعہ انسولین کارڈ پروگرام ذیابیطس کے شکار 1600 سے زائد بچوں کو ہوم ڈیلیوری کے ذریعے انسولین کی فراہمی ممکن بنایا۔ پنجاب کی عوام کے لیے سستے اور معیاری علاج معالجے کی مفت فراہمی کو 25 ارب روپے کی خطیر لاگت سے یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کے تحت یقینی بنایا۔ اس بجٹ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مالی سال 2024-25 میں شروع کیے جانے والے چیف منسٹرز پیڈیاٹرک ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت اب تک پنجاب بھر کے 4300 سے زائد دل کے امراض میں مبتلا بچے مفت علاج کی سہولت سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں۔ مزید یہ کہ آئندہ مالی سال میں بھی اس پروگرام کے لیے 3.2 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح مالی سال 2024-25 میں ہماری حکومت نے چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پروگرام کا کامیاب آغاز کیا اور اس پروگرام کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے 3.6 ارب روپے کی لاگت سے اگلے مالی سال میں بھی جاری رکھا جائے گا۔ مزید برآں سی ایم ڈائلسس پروگرام سے پنجاب بھر میں اب تک 2 ارب روپے کی لاگت سے 20,000 مریض مفت ڈائلسس کی سہولت حاصل کر چکے ہیں اور اسی تسلسل میں 8.7 ارب کے تخمینے سے آئندہ مالی سال میں بھی اس پروگرام کو جاری رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بھر میں ضلعی سطح پر 5 ارب روپے کی لاگت سے کیتھ لیبز کے قیام کا منصوبہ بھی موجودہ بجٹ کا حصہ ہے، جس کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد امراض قلب کی بروقت تشخیص و علاج اور بڑے شہروں کے ہسپتالوں پر بوجھ میں کمی لانا ہے۔ مالی سال 2024-25 میں بھی اس منصوبے کے لیے تقریباً 2 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2024-25 میں مریم نواز ہیلتھ کلینک پروگرام کے تحت 1100 سے زائد بی ایچ یوز کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے اب تک تقریباً 9.5 لاکھ سے زائد مریضوں کو کم لاگت سے معیاری علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جا چکی ہیں۔ ان ہیلتھ کلینکس کی افادیت کے پیش نظر آئندہ مالی سال میں بھی 9 ارب روپے کی لاگت سے مفاد عامہ کے اس ترقیاتی منصوبے کو مزید توسیع کے ساتھ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہاں اس امر کو اجاگر کرنا بھی ضروری ہے کہ ہماری حکومت نے 2024-25 میں 4 ارب روپے کی لاگت سے کلینک آن ویلز پروگرام بھی متعارف کروایا تھا، جو بلا شبہ ہمارا ایک فلیگ شپ انیشیٹو ہے۔ حکومت پنجاب مالی سال 2025-26 میں 12.6 ارب روپے کی لاگت سے مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ پروگرام تھرو کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کے تحت تقریباً 20,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کو آؤٹ سورسنگ کے ذریعے ہیلتھ سیکٹر کا حصہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، تاکہ شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں بھی صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ مالی سال 2024-25 میں بھی صوبہ بھر کے 1026 بی ایچ یوز اور 191 آر ایچ سیز کی بحالی اور ان میں جدید طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے 39 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی گئی۔ اس پروگرام کے دائرہ کار کو آئندہ سال کے لیے بڑھاتے ہوئے پنجاب بھر کے بی ایچ یوز کی اپ گریڈیشن کے لیے مجموعی طور پر 20 ارب روپے کے تخمینے سے 2 منصوبوں کو بجٹ کا حصہ بنایا گیا تاکہ نچلی سطح تک سستی اور معیاری
طبی سہولیات کی فراہمی کو مکمل طور پر فعال بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں اس سلسلے میں 24/7 اور نان 24/7 بی ایچ یوز کی اپ گریڈیشن کے لیے اگلے مالی سال میں بالترتیب 4.4 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے بقیہ رہ جانے والے بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز کے لیے ساز و سامان اور فرنیچر کی فراہمی کے منصوبے کا فیز 2 بھی اس بجٹ میں شامل کیا گیا ہے، جس کی کل لاگت 10 ارب روپے ہے۔ علاوہ ازیں 3 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب بھر کے 80 بی ایچ یوز اور 6 آر ایچ سیز کی خستہ حال عمارت کی تعمیر نو کا ایک منصوبہ بھی اس بجٹ کا حصہ بنایا گیا۔ مزید برآں موجودہ خستہ حال ڈسپینسریز اور ایم سی ایس سینٹرز کی تعمیر نو اور بحالی اور ان میں ساز و سامان فرنیچر کی فراہمی کے لیے بالترتیب 10 ارب اور 3 ارب روپے کی خطیر لاگت سے 2 منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ مالی سال 2025-26 میں ہماری حکومت 3 ارب روپے کی لاگت سے پرفارمنس بیسڈ فائنینسنگ کے تحت مریم نواز دیہی ہسپتال اسکیم بھی شروع کرنے جا رہی ہے۔ اس اسکیم کے تحت آر ایچ سیز کو مریم نواز ہسپتال کے طور پر اپ گریڈ کر کے امراض نسواں، جنرل سرجری و اینستھیزیا وغیرہ کے طبی ماہرین پر مشتمل ٹیموں کے ذریعے چلایا جائے گا۔ اس اسکیم میں بہتر کارکردگی کی بنیاد پر ان ٹیموں کو مالی معاونت بھی فراہم کی جائے گی تاکہ دیہی سطح پر معیاری علاج کی فراہمی کو فروغ دیا جا سکے اور ڈی ایچ کیوز اور ٹی ایچ کیوز کی جانب غیر ضروری ریفرلز کو کم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ آئندہ مالی سال میں ایمرجنسی سروسز کی بلا تعطل اور بروقت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب کی 39 تحصیلوں میں فائر سروسز باہم پہنچانے کے لیے اور 33 نئی تحصیلوں اور ٹاؤنز میں ریسکیو اسٹیشنز کے قیام کے لیے بالترتیب تقریباً 2 ارب روپے کے تخمینے لگائے گئے ہیں، جبکہ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز بننے کے خواہش مند افراد کے لیے بھی پنجاب حکومت 1 ارب روپے کی لاگت سے ریسکیو ای ایم پی انٹرنشپ پروگرام متعارف کروانے جا رہی ہے، جس سے تقریباً 3,500 لوگ مستفید ہو سکیں گے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں زراعت، لائف سٹاک اور آبپاشی کے سیکٹرز کے لیے مجموعی طور پر ترقیاتی مد میں 123 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 56.2 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ کسان کی خوشحالی معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ ہم نے جب اقتدار سنبھالا تو زراعت کا شعبہ اور کسان مایوسی اور حکومت کی عدم توجہ کا شکار تھے۔ ہماری حکومت نے فارمر سینٹرک اپروچ اپنائی، مسائل میں گھرے کسان کو جدید زراعت کی طرف لائے اور استحصالی ہتھ کنڈوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانے کی انقلابی سوچ پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا۔ مالی وسائل کی ترسیل اور جدید زرعی مشینری و آلات رعایتی نرخوں پر فراہم کرنے کے انقلابی منصوبے شروع کیے۔ آئندہ 2-3 سالوں میں اس کے ثمرات کسان اور پورے زرعی شعبے کو ملیں گے۔ مالی سال 2024-25 کی طرح آئندہ مالی سال میں بھی زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے 80 ارب روپے کے خطیر فنڈز مختص کیے گئے ہیں، جو موجودہ مالی سال سے 24% زیادہ ہیں۔ ہماری حکومت نے 2024-25 میں زرعی پیداوار کو فروغ دینے اور جدید مشینری تک کسانوں کی رسائی کو ممکن بنانے کے لیے گرین ٹریکٹر اسکیم کا آغاز کیا، جس کے تحت 9,500 کسانوں کو 9.7 ارب روپے کی سبسڈی سے ٹریکٹرز کی سستے داموں فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ زرعی شعبے کے علاوہ یہ اسکیم ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ چنانچہ اسکیم کو جاری رکھتے ہوئے
اگلے مالی سال میں 5.5 ارب روپے کی لاگت سے اس اسکیم کے فیز 2 کا اجرا کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں اس بجٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ہائی پاور ٹریکٹر پروگرام کے نام سے ایک نئے پروگرام کا اجرا کیا جا رہا ہے، جس کے لیے اگلے مالی سال میں 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ موجودہ مالی سال میں شروع کی گئی کسان کارڈ اور سولرائزیشن آف ایگریکلچر ٹیوبویل اسکیموں کی کسان بھائیوں میں شاندار پذیرائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اسکیموں کو آئندہ مالی سال میں بھی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جن کے لیے بل ترتیب 6.3 ارب روپے اور 8.7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہاں یہ بتانا بھی مناسب ہوگا کہ سال 2024-25 میں پنجاب بھر کے تقریباً 10 لاکھ چھوٹے کسانوں کو کسان کارڈ کے ذریعے 106 ارب روپے سے زائد مالیت کے بلا سود زرعی قرضے فراہم کیے گئے، جن کا مقصد کسانوں کے لیے بروقت بیج، کھاد اور دیگر اشیاء کے حصول سے زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن بنانا ہے۔ ریوائول آف سٹرس سیکٹر پروگرام کے لیے اگلے مالی سال میں تقریباً 1 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے، جس کا مقصد نہ صرف پنجاب میں کینوں کی پیداوار میں اضافہ بلکہ بین الاقوامی سطح پر اس کی برآمدات بڑھانا بھی ہے۔ آئندہ مالی سال میں پنجاب میں زرعی مقاصد کے لیے پانی کے ذخائر کی تعمیر و تحفظ اور ان کے مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے لیے 8 ارب روپے کی لاگت سے سی ایم پنجاب فار واٹر ایفیشینٹ ایگریکلچر 2025-27 کا منصوبہ بھی شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 1200 خالہ جات کی پختہ لائننگ کی جائے گی۔ مزید 9 ارب اور 7 ارب کی لاگت سے سی ایم پنجاب ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فائنانسنگ ایگریکلچرل فارم میکنائزیشن پروجیکٹ اور پروگرام کے منصوبے بھی متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ ان دونوں منصوبوں کے تحت سپر سیڈر، کمبائن ہارویسٹر، رائس ہارویسٹر، رائس ٹرانسپلانٹر، بیلر جیسی جدید زرعی مشینری درآمد اور مقامی طور پر خریداری کے لیے کسان بھائیوں کو بلا سود قرضے اور سبسڈی مہیا کی جائے گی۔ یہ عمل بھی قابل ذکر ہے کہ ہماری حکومت مالی سال 2024-25 میں کسان بھائیوں کے لیے 60% سبسڈی دے کر 3000 سپر سیڈرز کی خریداری کو یقینی بنایا، جن کی وجہ سے نہ صرف سٹیبل برننگ کے ذریعے ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام میں مدد ملی بلکہ زرعی پیداوار میں اضافہ بھی ممکن ہوا۔ اس کے ساتھ ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر ان پوٹوہار کے نام سے ایک نئی اسکیم بھی بجٹ کا حصہ بنائی جا رہی ہے۔ 7 ارب روپے کی لاگت سے شروع کی جانے والی اس اسکیم کے تحت پوٹوہار کے ذمہ داروں کے لیے جدید آبپاشی نظام، سولر پمپس، چھوٹے ڈیموں اور جدید تربیت کی فراہمی سے اعلیٰ منافع بخش فصلوں کی کاشت کو یقینی بنایا جائے گا۔ قدرتی آفات اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہونے والے زرعی نقصانات سے کسانوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے فصل بیمہ اسکیم کے تحت مالی سال 2025-26 میں 1.5 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زرعی کھالوں، ڈرپ اریگیشن اور سولرائزیشن کے جاری منصوبہ جات کے لیے بھی 14 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، مال مویشی ہماری دیہی معیشت کا بنیادی جز ہیں۔ معیشت میں اس شعبے کی اہمیت کے پیش نظر آئندہ مالی سال میں 6 ارب روپے کی لاگت سے مویشیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے ہرڈ ٹرانسفارمیشن پروگرام متعارف کروایا جا رہا ہے۔ 2 ارب روپے کی لاگت سے حکومت ایسے زونز قائم کر رہی ہے جہاں فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز پر مؤثر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ ڈیری اور پروٹین فارمنگ سے منسلک برآمدات میں مزید اضافہ ہو سکے۔ اسی طرح
4.4 ارب روپے کی لاگت سے پہلی دفعہ سی ایم پنجاب لائف اسٹاک کارڈ اسکیم کے نام سے متعارف کرائی جانے والی مویشی پال کسان 2 اسکیم کو مالی سال 2025-26 میں بھی 1 ارب روپے کے فنڈز کے ساتھ جاری رکھا جا رہا ہے. سال 2024-25 میں اس اسکیم کے تحت 14,000 چھوٹے اور درمیانے درجے کے کسانوں کو 27,000 روپے فی جانور کے حساب سے 1 ارب 26 کروڑ روپے کے قرضے فراہم کیے گئے. جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ نہری نظام پنجاب کی زرعی معیشت میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے. آئندہ مالی سال میں آبی وسائل کی ترقی، نہری ڈھانچے کی بحالی اور ری ماڈلنگ کے لیے حکومت پنجاب نے مختلف منصوبے تجویز کیے ہیں. آئندہ مالی سال 2025-26 میں 25 ارب روپے کی خطیر رقم 3 وسیع البنیاد منصوبوں کے لیے مختص کی جا رہی ہے، جن میں اسٹیبلشمنٹ آف واٹر ریزروائرز، واٹر کنزرویشن اینڈ واٹر یوز ایفیشنسی، واٹر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف واٹر اسٹوریج جیسی جامع اور مفصل اسکیمیں شامل ہیں. ان کا مقصد پانی جیسے قیمتی وسیلے کو تحفظ اور اس کے کفایت شارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام دیہی علاقوں میں نہری پانی کی فراہمی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کر کے زرعی معیشت میں بہتری لانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا. مزید برآں پچھلی 6 دہائیوں سے نظر انداز شدہ لنک کنالز کی بحالی نو اور ری ماڈلنگ کی ضروریات کو بھی اس بجٹ میں خصوصی اہمیت دی گئی ہے. اس سلسلے میں وصول قادرآباد لنک نہر کی ری ماڈلنگ کے لیے تقریباً 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. علاوہ ازیں قادرآباد بلو کی لنک نہر کی بحالی اور دیگر ترجیحاتی نہروں کی لائننگ کے لیے اس بجٹ میں مجموعی طور پر 1 ارب 20 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. اسی طرح قصور اور پنڈوں کی ڈویژن میں پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے نیو راوی سائفن کی تعمیر کا منصوبہ بھی تجویز کیا گیا ہے، جس کے لیے اس بجٹ میں 9 ارب کا تخمینہ لگایا گیا ہے. ضلع راولپنڈی میں 2,280 ایکڑ تک زرعی زمین کو سیراب کرنے کے لیے 8,256 ایکڑ فٹ کی گنجائش کے حامل پری سیدہ ڈیم کی تعمیر کے لیے بھی مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں 4.2 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے کلائمیٹ ریزیلینٹ پنجاب کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مختلف سیکٹرز کے اندر 795 ارب روپے کے متعدد منصوبہ جات کلائمیٹ بجٹ ٹیگنگ فریم ورک کا حصہ بنائے گئے ہیں، جو کہ مجموعی ترقیاتی بجٹ کا 64% ہے. ان میں سے 277.4 ارب روپے کلائمیٹ اڈیپٹیشن، 371.7 ارب روپے کلائمیٹ میٹیگیشن اور 146 ارب روپے ماحولیاتی تحفظ کے سلسلے میں مختلف اداروں کی استعداد کار بڑھانے اور رہنمائی پیدا کرنے کے لیے مختلف کثیر الجہتی منصوبوں کے لیے رکھے گئے ہیں. آئندہ مالی سال میں ماحولیاتی تحفظ، جنگلات اور جنگلی اور آبی حیات کے شعبہ جات کے لیے مجموعی طور پر ترقیاتی مد میں 40 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 12.9 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں. کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ جیسے بین الاقوامی چیلنجز بنی نوع انسان کی بقا کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں. ان کے اثرات سے نہ صرف تمام شعبہ زندگی متاثر ہوتے ہیں بلکہ ایکو سسٹم کے توازن میں بھی خلل پڑتا ہے. انہی خدشات کے پیش نظر ہماری حکومت نے ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ملٹی سیکٹرل اپروچ اپناتے ہوئے 2024-25 میں 100 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے کلائمیٹ ریزیلینٹ پنجاب ویژن اینڈ ایکشن پلان منظور کیا ہے.
اس پلان کے 4 بنیادی جز ہیں. نمبر 1 کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن mitigation and low carbon development, cross cutting areas, mitigation and adaptation and development implementation framework. اس پالیسی کے تحت نہ صرف انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی تنظیمیں نو کی گئی ہے بلکہ پنجاب کے عوام کو ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے متعدد کثیر الجہتی منصوبے بھی شروع کیے جا رہے ہیں. اس ڈپارٹمنٹ کا بجٹ 2023-24 میں 5 ارب روپے تھا جو کہ 2025-26 میں 15 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. اسی تناظر میں انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے اور اگلے مالی سال میں اس فورس کو صوبے میں پھیلانے کے لیے 3 ارب روپے کی لاگت سے 10 مزید زونز قائم کیے جا رہے ہیں. اسموگ جیسے ماحولیاتی خطرات سے نپٹنے کے لیے 5.7 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب کلین ایئر پروگرام کے تحت پنجاب بھر میں مختلف شعبوں میں متعدد منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے. اسی ضمن میں صوبہ بھر میں 25 ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سٹیشنز بھی قائم کیے جا رہے ہیں جن کے لیے آئندہ مالی سال میں 3 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. خطے کی اپنی طرز کی پہلی کلائمیٹ آبزرویٹری کے لاہور میں قیام کے لیے مالی سال 2025-26 میں 3 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے. حکومت پنجاب نے 2024-25 میں وزیر اعلیٰ پنجاب گرین کریڈٹ پروگرام کے نام سے ایک جامع پروگرام بھی شروع کیا تاکہ صوبائی ترقیاتی منصوبوں کو پیرس معاہدے کے آرٹیکل 6 کے تحت رجسٹر کر کے کاربن کریڈٹ حاصل کی جا سکے. اس ضمن میں اب تک 12,000 سے زائد صارفین نے آن لائن پورٹل کے ذریعے رجسٹریشن کروائی ہے اور 165.75 گرین کاربن کریڈٹس رپورٹ ہو چکے ہیں. اس پروگرام کا مقصد پنجاب میں ماحولیاتی تحفظ کی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جن میں موسمیاتی تبدیلی سے بچاؤ، ماحولیاتی مطابقت کا حصول اور کاربن اخراج میں کمی جیسے اقدامات شامل ہیں. اسٹیبل برننگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ماحولیاتی آلودگی کے اثرات کا تدارک کرنے کے لیے حکومت پنجاب مالی سال 2025-26 میں 75 کروڑ روپے کی خطیر لاگت سے فصلوں کی بقایا جات کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے اور اس سلسلے میں انڈسٹریل لنکیجز قائم کرنے کے لیے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے جا رہی ہے. جناب اسپیکر، بین الاقوامی معیار کے مطابق کسی بھی ملک میں کم از کم 25% گرین کور کا ہونا صحت مند ماحول کے لیے اشد ضروری ہوتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں اس کا تناسب بمشکل 4% ہے. ہمارے سیاسی مخالفین ویسے تو اپنی سیاسی کھوکھلے نعروں میں 10 ارب سے زائد درختوں کا سونامی لانے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر حقیقت اس سے یکسر مختلف ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری حکومت نے 2024-25 میں آتے ہی 8 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹرز پلانٹ فار پاکستان انیشیٹو کا آغاز کیا جس کے تحت GIS بیسڈ فورسٹیشن کے ذریعے شفاف انداز میں لاکھوں کی تعداد میں درخت لگائے جا رہے ہیں. آئندہ مالی سال میں بھی اس پروگرام کے لیے 4 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں. اسی طرح
2.8 ارب روپے کی لاگت سے afforestation along linear plantation in پنجاب کا ایک منفرد منصوبہ بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے، جس کے تحت پنجاب بھر میں نہروں کے کنارے 50 لاکھ سے زائد سرسبز اور سایہ دار درخت لگائے جائیں گے، جن کی حفاظت کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے مدد لی جائے گی۔ ہماری حکومت نے پنجاب میں ایکوا کلچر کے شعبے میں پہلی دفعہ تاریخ ساز اقدامات اٹھائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سال 2023-24 میں اس شعبے کا ترقیاتی بجٹ محض 80 کروڑ روپے تھا، جسے مالی سال 2025-26 میں بڑھا کر 10 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پنجاب ایکوا کلچر اتھارٹی کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کا مقصد مچھلی اور جھینگا پال نوجوان کسانوں کو ایک مکمل ایکوا کلچر ویلیو چین کے ساتھ منسلک کرنا ہے۔ جنوبی پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں شرمپ فارمنگ کے فروغ کے لیے شرمپ اسٹیٹس اور شرمپ اسٹیٹس اور فارمز قائم کرنے کے لیے مجموعی طور پر 40 ارب روپے کی لاگت سے مختلف منصوبہ جات بھی موجودہ بجٹ میں متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ ان منصوبوں کے تحت تقریباً 5000 ایکڑ پر محیط واٹر سپلائی اور انفراسٹرکچر کے نظام پر مشتمل جھینگوں کی افزائش کے جدید فارمز متعارف کروائے جائیں گے۔ اس ضمن میں جدید ہیچری، پروسیسنگ پلانٹ اور فیڈ مل سمیت واٹر سپلائی، سڑکیں، ڈیڈیکیٹڈ گریڈ اسٹیشن اور دیگر سہولیات پر مشتمل اپنی نوعیت کی پہلی مکمل شرمپ اسٹیٹ ود ویلیو چین کی اسکیم بھی اس منصوبے کا حصہ ہوگی۔ لاہور میں صارفین کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بین الاقوامی معیار کی ماڈل فش مارکیٹ کے قیام کے لیے 10 ارب روپے کا تخمینہ بھی اس بجٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہماری حکومت نے جنگلی حیات جیسے نظر انداز شعبے پر بھی بھرپور انداز میں توجہ دی۔ موجودہ مالی سال میں 2 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹرز وائلڈ لائف ریسکیو فورس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں جی ایس آئی بیسڈ وائلڈ لائف سروے شروع کیا گیا تاکہ صوبہ بھر میں جنگلی حیات کے تحفظ کو ممکن بنایا جا سکے۔ 8 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے ایکو ٹورزم ان چھانگا مانگا اینڈ ویٹ لینڈز اچھالی اینڈ چشمہ کا منصوبہ شروع کیا گیا اور آئندہ مالی سال میں اس منصوبے کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سفاری زو لاہور ماسٹر پلان کے دوسرے مرحلے میں عمل درآمد کے لیے 7 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ مزید برآں بہاولپور کا تاریخی چڑیا گھر کی ریویمپنگ کے لیے اس بجٹ میں 3.5 ارب روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اسی طرح لال سوہنرا نیشنل پارک اور سالٹ رینج میں ایکو ٹورزم اور اس سے منسلک سیاحتی سہولیات کے فروغ کے لیے 3.5 ارب کا تخمینہ اس بجٹ میں تجویز کیا گیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے قدرتی جنگلات اور قدرتی حیات کی افزائش اور تحفظ نہایت اہمیت کے حامل عوامل ہیں۔ اس ضمن میں آئندہ مالی سال کے بجٹ تخمینے میں قدرتی طور پر متوازن ایکو سسٹم کے تحفظ کے لیے نیچرل انکلیو کا قیام عمل میں لائے جانے کا منصوبہ بھی شامل ہے، جس کے لیے 4 ارب روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔
जनाब चेयरमैन, आइंदा माली साल में हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, लोकल गवर्नमेंट के शोबाजात के लिए मजमूई तौर पर तरक्याती मद में 293 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 363.8 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। अपनी छत अपना घर का मंसूबा हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक ऐसा ख्वाब था जिसकी ताबीर वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की विजनरी क़यादत में मुमकिन बनाई गई। माजी की तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमतों के बुलंदो बांग दावों के बरक्स मुल्क की तारीख में पहली बार हमने अपने मंशूर, वादे और हदफ के मुताबिक अमली तौर पर डिलीवर करके दिखाया। अब तक पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 50,000 खानदानों को अपनी छत, अपना घर फराहम कर दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस संबंध में अब तक तकरीबन 48 अरब रुपए से के फराहम किए जा चुके हैं, जिनकी अदायगी के लिए 15 साल की आसान तरीन मुद्दत मुकर्रर की गई है। माली साल 2024-25 में शुरू किए गए इस प्रोग्राम की अवाम में बेमिसाल मकबूलियत को मद्देनजर रखते हुए हमने इस प्रोग्राम को अगले माली साल में भी जारी रखने का फैसला किया है, जिसके लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं ताकि पंजाब के मजीद 50,000 मुस्तहिक खानदानों को अपनी छत की तामीर में मुआवनत मिलती रहे। इसी प्रोग्राम के तसलसल में अगले माली साल में अपनी जमीन, अपना घर के नाम से एक नया मंसूबा भी ज़ेरे गौर है, जिसके तहत पंजाब के 19 इस्लाम में मुस्तहिक बेज़मीन अफराद को अपने घरों की तामीर के लिए बज़रिया बैलेटिंग मुफ्त सरकारी जमीन मुहैया की जाएगी। शहरियों तक पीने के साफ पानी की तरसील हमेशा से ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरजीह रही है। अवामी खिदमत के इन जैसे मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के जुर्म की पादाश में हमारे कायदीन पर सियासी इंतकाम पर मबनी झूठे मुकदमात भी कायम किए गए और इन्हें पाबंद सलासल किया गया, मगर मसाइब अवामी खिदमत के हमारे अज़म की राह में रुकावट नहीं बन सकते। अल्लाह के करम से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 15 अरब रुपए की मालियत से पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के तहत चीफ मिनिस्टर साफ पानी प्रोग्राम अक्रॉस पंजाब शुरू किया जा रहा है और पूरे सूबे में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए प्लांट लगाए जाएंगे, जिसके लिए बजट में 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब चेयरमैन, हुकूमती निजाम की मुकामी सतह पर बेहतरी और आवाम की खिदमात को बेहतरीन फराहमी यकीनी बनाने के लिए लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए माली साल 2025-26 में तरक्याती मद में 142 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं, जो मौजूदा माली साल की निस्बत 130% ज्यादा हैं। माजी में सफाई सुथराई के हवाले से लोगों में लोग सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की मिसालें दिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के
پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر متعارف کردہ ستھرا پنجاب کے انقلابی منصوبے کی بدولت تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کے کونے کونے سے اس مثالی پروگرام کی کامیابی کی دہائی آ رہی ہے۔ اس نظام کے تحت روزانہ کی بنیادوں پر ہر گھر کی دہلیز سے سالڈ ویسٹ کلیکشن کو ممکن بنا کر صفائی کی اعلیٰ اور قابل رشک مثال قائم کی گئی ہے۔ اس کا منہ بولتا ثبوت حالیہ اور گزشتہ عید الاضحیٰ کے 3 دن ہیں جن کے دوران شہر شہر گاؤں گاؤں کریا صاف ہوا، علائشوں سے پاک ہوا۔ پنجاب کی تاریخ کے اس سب سے بڑے کلین اپ آپریشن کی کامیابی کا سہرا شبہ ستھرا پنجاب کی تمام ٹیم کو جاتا ہے، جنہوں نے شدید ترین دھوپ گرمی میں انتھک محنت اور فرض شناسی کے جذبے سے سرشار ہو کر ڈور ٹو ڈور علائشیں اکٹھی کر کے ٹھکانے لگائیں۔ گلیوں، محلوں، بازاروں، راستوں کو فنائل سے دھویا گیا۔ ارک غلام چونے کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ میں ان تمام ورکرز کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے عوام کی خدمت کا اعلیٰ معیار قائم کیا اور گزشتہ عید کا اپنا ریکارڈ خود ہی توڑ ڈالا۔ بجٹ میں اس بہترین منصوبے کے لیے 2024-25 میں 120 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے، جسے مزید بڑھا کر اگلے مالی سال میں 150 ارب روپے کر دیا گیا ہے تاکہ عوامی خدمت کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ ستھرا پنجاب کے اس کامیاب تجربے کے دوران ہمیں ضلعی سطح پر واساز اور پی ایچ ایس کے نہ ہونے کا شدید احساس ہوا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں واٹر سپلائی، سیوریج اور ہارٹیکلچر سروسز کی فراہمی کے لیے ہماری حکومت آئندہ مالی سال میں پی ایچ ایز اور واسا کے ادارے کا دائرہ ضلعی سطح تک وسیع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے لیے بجٹ میں 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ لاہور شہر کی ترقیاتی ضروریات اور شہری زندگی کی بدلتی ترجیحات کے پیش نظر مالی سال 2024-25 میں 137 ارب کی مالیت سے شروع کیے گئے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کو 2025-26 کے بجٹ میں بھی 85 ارب روپے مختص کر کے جاری رکھا جائے گا۔ اس جامع پروگرام کے ذریعے لاہور کے شہریوں کو بلا کسی سیاسی و معاشرتی تخصیص کے شہر کے تمام علاقوں میں یکساں طور پر گلی، سڑک، نکاسی آب، واٹر سپلائی کی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ سال 2024-25 میں اس پروگرام کے تحت 30 ارب روپے کے فنڈز جاری کیے گئے۔ اسی تسلسل میں صوبہ بھر میں بنیادی میونسپل سروسز کی فراہمی، ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے عوامی معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پنجاب حکومت 25 ارب روپے کی خطیر لاگت سے آئندہ مالی سال میں چیف منسٹر پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام سے ایک جامع اور مربوط منصوبہ متعارف کروانے جا رہی ہے۔ اس پروگرام کے تحت پنجاب کے مختلف شہروں میں سیوریج اور نکاسیات کے نئے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ اسی طرح ساہیوال، سیالکوٹ، بہاولپور اور راولپنڈی میں اربن انفراسٹرکچر اور میونسپل سروسز کی فراہمی کے مختلف جاری منصوبہ جات کے لیے بھی اس بجٹ میں 15 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ صوبہ پنجاب کے شہروں اور دیہات میں مساوی تعمیر و ترقی کے اسی ویژن اور ہول آف دا گورنمنٹ
اپروچ کے تحت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں چیف منسٹرز پروگرام فار اسٹیبلشمنٹ آف ماڈل ولیج کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے ذریعے دیہی علاقوں کو جدید خطور پر ڈیولپ کر کے بہترین میونسپل سروسز کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ اسی تسلسل میں پنجاب کی 16 تحصیلوں میں جاری منصوبوں کے لیے بھی اس بجٹ میں 26 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں، جن کے ذریعے ان تحصیلوں کے دیہاتی علاقوں میں سیوریج، واٹر سپلائی اور گلیوں کی پختہ تعمیر سے دیہی معیار زندگی کو بہتر بنایا جائے گا۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں صنعت و تجارت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر ترقیاتی مد میں 12 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 4.8 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ اس حقیقت سے مفر ممکن نہیں کہ ملکوں کی معاشی ترقی کا دار و مدار صنعتی پہیے کے رواں دواں رہنے سے مشروط ہوتا ہے، لہذا ہماری حکومت نے بے روزگاری کے خاتمے اور صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے صنعت کاروں کو بلا سود قرضے فراہم کیے۔ چیف منسٹر پنجاب آسان کاروبار فنانس اسکیم کے تحت اس بجٹ میں 23 ارب روپے کی لاگت سے اندازاً 5000 مزید ایس ایم ایز کو بلا سود قرضے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یاد ہے کہ ہم نے مالی سال 2024-25 میں آسان کاروبار کارڈ اور آسان کاروبار فنانس جیسی اسکیمیں متعارف کروائیں، جن کے تحت اب تک مجموعی طور پر تقریباً 70 ارب روپے مالیت کے بلا سود قرضہ جات جاری کیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح پنجاب بھر میں چھوٹی صنعتوں کے فروغ اور استحکام کے لیے پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن اور پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹس کی اپ گریڈیشن اور ان میں مسنگ فیسلٹیز کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے آئندہ مالی سال میں 2.7 ارب روپے کا تخمینہ موجودہ بجٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ مزید برآں قائد اعظم بزنس پارک میں بنائے جانے والی گارمنٹ سٹی کے منصوبے کی تکمیل کے لیے بھی آئندہ مالی سال 2025-26 میں 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اور اسی طرح دہائیوں سے نظر انداز سکھ انڈسٹریل اسٹیٹس کی بحالی کے لیے بھی ہماری حکومت ایک مربوط لائحہ عمل تیار کر رہی ہے۔ جناب چیئرمین، آئندہ مالی سال میں کھیل، نوجوانوں کے امور اور سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے مجموعی طور پر ترقیاتی مد میں 19.6 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 20 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ نوجوان ہمارا مستقبل، ہمارا قیمتی سرمایہ اور اثاثہ ہیں۔ ہم نوجوانوں کی غالب آبادی رکھنے والے خوش قسمت ملک ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت 68% نوجوانوں کی آبادی والے صوبے میں ہماری حکومت کی ترجیحات میں نوجوان بچے اور بچیاں سر فہرست ہیں۔ ان کی تعلیم، صحت اور معاشی ترقی ہی پاکستان کو تعلیم یافتہ، صحت مند اور معاشی طور پر ترقی یافتہ بنائے گی۔ اسی طرح کھیل اور تفریحی سرگرمیاں کسی بھی خطے کی طرز معاشرت اور تہذیب و تمدن کی عکاس ہوتے ہیں۔ ان کی ترویج و ترقی کے ذریعے نہ صرف ایک صحت مند و توانا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، بلکہ خطے کی مجموعی اقتصادی صورتحال بھی ان پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز کے سیکٹر کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہماری حکومت آئندہ مالی سال 2025-26 کے ترقیاتی بجٹ میں 28 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے متعدد اسکیمیں شروع کرنے جا رہی ہے۔
6.1 अरब रुपए की लागत से मुतारिफ करवाए जाने वाले खेल का पंजाब प्रोग्राम के तहत नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के लिए जिलाई सतह पर खेल के मैदान, टैलेंट हंट और कोचिंग सेंटर्स स्कीमें मुतारिफ कराई गई, जिनके लिए आइंदा माली साल में 1 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। याद रहे, माली साल 2024-25 में इस प्रोग्राम के तहत 3.1 अरब रुपए की लागत से 6 स्कीमों को मुकम्मल भी कर लिया गया है। नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए हुकूमत पंजाब आइंदा माली साल में 1.6 अरब रुपए की लागत से शुमाली और जनूबी पंजाब में खेल के मैदानों के क़याम का दूसरे मरला शुरू करने जा रही है। जनाब स्पीकर, दुनिया तेजी से फॉर्मल नॉलेज इकोनॉमी, स्किल्ड बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जा रही है। रिवायती रस्मी तालीम के शोबे में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमारी हुकूमत ने फनी तालीम और तरबियत के फरोग के लिए स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट का एक नया महकमा कायम किया, ताकि फनी तालीम और हुनर से वाबस्ता तमाम इदारों पर खसूसी तवज्जो दी जा सके। जदीद दुनिया में नौजवानों की मुआशी बका हुनर से जुड़ी है। यही वजह है कि इस महकमे के क़याम के जरिए हमारे नौजवानों को जरूरी शोबाजात है जिंदगी, मसलन तामीरात, कंप्यूटर, सियाहत, लाइट इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, सेहत, फूड प्रोसेसिंग व दीगर में बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक ट्रेनिंग फराहम की जाएगी, ताकि मुस्तकबिल में रोजगार के बेहतर से बेहतर मौके हासिल करें। इस शोबे के लिए मुजव्वज़ा तरक्याती बजट में 12 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस करके मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। इस ज़मन में कैवटा के इदारे की इफादियत के पेश नजर इसकी इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए माली साल 2025-26 के तरक्याती बजट में 3 अरब रुपए रखे जा रहे हैं, ताकि डिमांड ड्रिवन स्किल एंड प्लेसमेंट के नजरिए पर अमल पैरा होकर नौजवानों को कौमी और बैनुल अक़वामी फ्यूचर जॉब मार्केट के लिए तैयार किया जा सके। इसके पेश नजर आइंदा माली साल में 6.9 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर परवाज कार्ड फॉर इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसका मकसद अफरादी कुव्वत की बरामद को फरोग देना है। इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले अफराद को बैनुल अक़वामी रोजगार के हसूल में मदद के लिए माली वसाइल और जरूरी ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। अलावा इस बजट में चीफ मिनिस्टर्स एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के तहत 5.2 अरब रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है, जिसके जरिए नौजवानों को आईटी और गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री के जदीद तकाज़ों से हम आहंग होकर बेहतर रोजगार के मौके मुयस्सर आ सकेंगे। मजीद बरा चीफ मिनिस्टर स्किल्स फॉर सक्सेस प्रोग्राम के तहत अगले माली साल में 76 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है, ताकि 75,000 जरूरतमंद नौजवानों को हुनरमंद और खुद कफील बनाने के लिए जामे ट्रेनिंग के मुतअद्दिद प्रोग्राम तश्कील दिए जा सके। इसके साथ साथ बेरोजगार नौजवानों को बेहतर रोजगार के मौके फराहम करने के लिए अगले माली साल में 3.4 अरब रुपए की लागत से सीएम्स यूथ एम्प्लॉयबिलिटी एंड बीपीओ प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है।
जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल में गवर्नेंस और आईटी के सेक्टर्स के लिए मजमूई तौर पर तरक्याती मद में 35 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 4 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। आईटी का शोबा दुनिया में मईशत ही नहीं, माशरत भी तब्दील करता जा रहा है। हालिया जंग में भी हमने आईटी के इस्तेमाल के मुआवजे देखे हैं। हमारी मईशत और माशरत दोनों के लिहाज से आईटी का शोबा अहम तरीन तरजीहात में नुमाया है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस और तकाज़ों के पेश नज़र आईटी का शोबा भी माजी की तरह अगले माली साल में भी हमारी खास तवज्जो का मरकज रहेगा। माली साल 2025-26 में 10 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर्स आईटी पार्क का मंसूबा भी शुरू किया जा रहा है। मुस्तकबिल में आईटी इंडस्ट्री और डिजिटल मार्केट के बदलते तकाज़ों से नौजवानों को हम आहंग करने के लिए इस बजट में एक्सेलरेट पंजाब और ई लाइब्रेरीज के मंसूबे के लिए बिल तरतीब 2.3 अरब और 1 अरब का तखमीना लगाया गया है। इस मकसद के लिए पंजाब ई कॉमर्स इनिशिएटिव्स और एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर गवर्नेंस के मंसूबा जात भी 1 अरब 40 करोड़ रुपए की मजमूई लागत से इस बजट का हिस्सा बनाए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में शफाफ, मुअस्सर और जदीद तर्ज हुक्मरानी के फ़रोग के लिए डिजिटल इस्लाहात का आगाज किया है, जिनका मकसद गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाना है। सूबाई और जिले सतह पर तमाम सरकारी महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को मुतारिफ करवाया गया ताकि इनकी कारकर्दगी की मौसर निगरानी और एहतसाब को मुमकिन बनाया जा सके। मजीद बरा दफ्तरी निज़ाम को इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम ई-फॉस के जरिए डिजिटाइज किया गया है ताकि फाइलों की तेज प्रोसेसिंग, रिकॉर्ड मैनेजमेंट और शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। वसाइल की बचत और जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए पेपरलेस कैबिनेट का निज़ाम काबीना इजलासों में मुतारफ हो चुका है। सरकारी ठेकों और नीलामी में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए ई टेंडरिंग और ई ऑक्शन जैसे तरीके राइज किए गए, जिनसे करप्शन और बदनवानी के खात्मे और हेल्दी कंपटीशन के फरोग में मदद मिली। कौमी खजाने की 60 अरब रुपए से जायद की बचत हुई। इसी तरह हुकूमत ने पंजाब पे का प्लेटफॉर्म बनाकर शहरियों को टैक्स और दीगर वाजिबात की डिजिटल अदायगी की सहूलत दी। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल में लॉ एंड ऑर्डर के शोबे के लिए मजमूई तौर पर तरक्याती मद में 10 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 290 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की बुनियादी तरजीह है। वजीर आला मरियम नवाज हर शहरी महफूज की सोच और अहद पर कारबंद हैं। महकमा पुलिस की सलाहियत बढ़ाने के लिए मुजव्वज़ा गैर तरक्याती बजट में मजमूई तौर पर 200 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की है। संगीन जराइम की शफाफ तफ्तीश और रोकथाम के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के नाम से एक नया इदारा भी कायम किया गया है, जिसके लिए आइंदा माली साल में गैर तरक्याती मद में 3.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि तरक्याती मद में 3.24 अरब रुपए रखने का तखमीना है। शहरियों को महफूज माहौल देने के लिए हमारी हुकूमत ने 2025-26 में स्मार्ट सेफ सिटीज सीएम तहसील प्रोजेक्ट के तहत पंजाब के 10 डिवीजन के लिए 5.8 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इसके अलावा पीपी
IC3 لاہور پروجیکٹ فیز 1 کے تحت لاہور سیف سٹی پروجیکٹ کی ری ویمپنگ اور اپ گریڈیشن کے لیے آئندہ مالی سال میں 1.2 ارب روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ علاوہ ازیں اسمارٹ سیف سٹیز فار 19 ڈسٹرکٹس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 2 ارب 54 کروڑ روپے بھی مختص کیے گئے ہیں۔ لاہور میں نیشنل ریفارمیشن پروجیکٹ کے تحت پریزن کمپلیکس کی تعمیر کے لیے بھی 6 ارب روپے کا تخمینہ لگایا اور اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ میں نئی ضلعی جیل کی تعمیر کے لیے بھی 4.8 ارب روپے کا تخمینہ اس بجٹ میں تجویز کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں پرائس کنٹرول اور اس کی انفورسمنٹ کے لیے مجموعی طور پر ترقیاتی مد میں 11.3 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 30 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام بھی ہماری حکومت کے اہم کارناموں میں سے سر فہرست ہے، جس کا مقصد ضلع اور تحصیل کی سطح پر پرائس کنٹرول اور اینٹی انکروچمنٹ سرگرمیوں کے ذریعے حکومتی ریٹ کو مستحکم انداز سے نافذ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں پورے صوبے میں ہماری کامیاب ترین اینٹی انکروچمنٹ اور انسداد گراں فروشی کی مہم کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اس نئی قائم شدہ اتھارٹی کے لیے آئندہ مالی سال کے غیر ترقیاتی بجٹ میں 22 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مزید مالی سال 2025-26 کے تخمینے میں 5 ارب روپے کی لاگت سے پیرا کے انفورسمنٹ اسٹیشنز کے قیام کے دوسرے مرحلے کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ معیاری اور سستی اشیاء شہریوں کو فراہم کرنے کے لیے ہماری حکومت 1 سال میں بے پناہ کام کیا ہے۔ حکومت پنجاب نے پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ کے نام سے ایک الگ محکمہ قائم کیا، جس کا بنیادی مقصد گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کا سدباب کرنا ہے اور عام شہری کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، جس کے لیے بجٹ میں مجموعی طور پر 18 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس نصب العین کے تحت ہماری حکومت اگلے مالی سال میں پنجاب بھر کی 100 تحصیلوں میں فلیگ شپ سہولت بازار قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے لیے 10 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ ملاوٹ سے پاک اور عالمی معیار کے کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کے سلسلے میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کردار قابل تحسین ہی نہیں قابل تقلید بھی ہے۔ ہماری حکومت موجودہ بجٹ میں اس اتھارٹی کی استعداد بڑھانے کے لیے 1.2 ارب روپے کی لاگت سے PFA ہاؤس کے قیام کا منصوبہ شروع کر رہی ہے اور آئندہ مالی سال میں PFA کے تحت راول پنڈی میں 40 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک جدید اور معیاری فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری اینڈ ٹریننگ سکول بھی قائم کریں گے۔ جناب اسپیکر، ایک مربوط اور مؤثر روڈ نیٹ ورک نہ صرف آمد و رفت میں آسانی پیدا کرتا ہے بلکہ ملکی اقتصادی ترقی کا ضامن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے مالی سال 2025-26 کے ترقیاتی بجٹ میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے شعبے میں مجموعی طور پر 336 ارب روپے مختص کیے، جو کہ کل ترقیاتی بجٹ کا 27% ہے۔ روڈ سیکٹر ہمیشہ سے ہی ہماری حکومت کی توجہ کا مرکز رہا، اسی لیے سال 2024-25 میں اس سیکٹر کے لیے
304 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए, जिनके जरिए तकरीबन 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कों की तामीर नौ और बहाली को मुमकिन बनाया गया। जनाब स्पीकर, ये एक रिकॉर्ड है कि एक साल में, ये भी एक रिकॉर्ड है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कि एक साल में 12,000 किलोमीटर सड़कें जो हैं उनको तामीर किया गया और उनकी बहाली की गई। इसी अज़म को जारी रखते हुए माली साल 2025-26 में 120 अरब रुपए के फंड्स रोड सेक्टर के लिए मुख्तस किए जाएंगे। इस ज़मन में 100 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर पंजाब का सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल प्रोग्राम मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसके लिए इस बजट में 50 अरब रुपए की खतीर रकम रखी गई है ताकि पंजाब में सड़कों की बहाली और तामीर नौ को यकीनी बनाया जा सके। मोटरवे से बजरिया एक्सप्रेसवे पंजाब के जनूबी अजला खसूसन लिया और बकर को रसाई की फराहमी के लिए 24.5 अरब रुपए की खतीर रकम का तखमीना लगाया गया है, जिसमें जमीन के हसूल और यूटिलिटीज की मुंतकली के अखराजात भी शामिल हैं। जिला गुजरांवाला में कंगनी वाला और सियालकोट रोड पुल की तामीर के लिए आइंदा माली साल 2025-26 में 2.4 अरब रुपए का तखमीना रखा गया है। मुजफ्फरगढ़ था अलीपुर हेड पंजनद परिंदा मोहम्मद पनाह रोड की बहाली और ड्यूलाइजेशन के लिए 2.6 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह उकाड़ा था दीपालपुर रोड और मियांवाली था सीपैक इंटरचेंज रोड की बहाली और ड्यूलाइजेशन के लिए बिल तरतीब तकरीबन 3 अरब रुपए का तखमीना इस बजट का हिस्सा है। रोड सेक्टर में पहले से जारी 257 मंसूबों की तकमील के लिए इस बजट में 60 अरब के फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की तारीख में पहली बार वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के ट्रांसपोर्ट विजन T30 के तहत अवाम के लिए सस्ती और मियारी सफरी सहूलत के निज़ाम को शहरों के अंदर और इस्लाह के दरमियान फैलाने का इनकलाबी अमल जारी है। आइंदा माली साल में ट्रांसपोर्ट के शोबे के लिए तरक्याती मद में 85 अरब रुपए के रिकॉर्ड फंड्स मुख्तस किए गए हैं, जो कि माली साल 2024-25 की निस्बत 4.5 गुना जायद हैं। इसी तरह गैर तरक्याती मद में भी ट्रांसपोर्ट के शोबे के लिए 56.5 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है, जो कि मौजूदा माली साल की निस्बत 102% जायद है। आइंदा माली साल में हुकूमत पंजाब तकरीबन 155 अरब रुपए की लागत से तमाम जिलाई हेडक्वार्टर्स में 1700 माहौल दोस्त ई बसेस और मुतअद्दिद अजला में जदीद सहूलियात से आरास्ता बस ट्रिप्स मुतारिफ करवाने जा रही है। मुझे यह बताते हुए नहायत खुशी महसूस हो रही है कि इन 1700 में से 527 बसों की खरीदारी का अमल साल 2024-25 में शुरू किया जा चुका है, जिनमें से अब तक 27 माहौल दोस्त बसें लाहौर की सड़कों पर रवां दवा हैं। मजीद ये बताते हुए भी मेरा सर फख्र से बुलंद है कि इन 1700 में से 200 बसों की असेंबलिंग मुकामी सतह पर फैसलाबाद में की जाएगी। माली साल 2025-26 में लाहौर से रावलपिंडी तक हाई स्पीड रेल और रावलपिंडी इस्लामाबाद से मरी तक टूरिस्ट ग्लास ट्रेन के
منصوبوں کی فیزیبلٹی اسٹڈی اور سیٹ منی کے لیے بالترتیب 2 ارب اور 1 ارب اس بجٹ میں رکھے جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد پنجاب میں سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینا اور مقامی اور بین الاقوامی سیاحوں کو بہتر سفری سہولیات کی فراہمی ممکن بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد، لاہور اور گوجرانوالہ میں انٹیگریٹڈ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے قیام کے لیے مجموعی طور پر 28 ارب روپے کی خطیر رقم بطور سیڈ منی رکھی گئی ہے۔ اس منصوبے کے تحت پہلی مرتبہ پنجاب میں جدید آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کروایا جائے گا، جس میں شمسی توانائی سے چلنے والی 3 کوچز پر مشتمل بسیں چلائی جائیں گی اور ان بسوں میں فاسٹ چارجنگ، وائی فائی اور مانیٹرنگ کیمروں کی سہولیات بھی میسر ہوں گی۔ جناب اسپیکر، چیف منسٹر پنجاب کے T30 وژن کے تحت حکومت پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے صوبے کی پہلی ایئر لائن ایئر پنجاب کی فیزیبلٹی اور سیٹ منی کے لیے اگلے مالی سال میں 1 ارب روپے مختص کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تاکہ نہ صرف پنجاب کے عوام کو بہتر سفری سہولیات میسر ہوں، بلکہ اس اقدام کے ذریعے صوبے میں سیاحتی، تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ دیا جا سکے۔ ریل کا سفر پوری دنیا میں سستا اور آسان ذریعہ آمد و رفت مانا جاتا ہے۔ اسی حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے ہماری حکومت وفاق کے ساتھ مل کر پنجاب کے عوام کے لیے ریجنل ریلوے ٹریکس کا منصوبہ بھی شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے ذریعے شمالی، وسطی اور جنوبی پنجاب کے شہروں کے درمیان کنیکٹیوٹی کو بہتر بنایا جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی صوبائی حکومت کا وفاقی حکومت کے اشتراک کے ساتھ شروع کیا جانے والا اپنی نوعیت کا پہلا اور منفرد منصوبہ ہوگا۔ اس سلسلے میں اگلے مالی سال میں اس منصوبے کی فیزیبلٹی اور سیڈ منی کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، توانائی کے شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں پچھلی بار کی طرح اس بجٹ میں بھی 7.5 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں، جبکہ غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سال 2024-25 میں شمسی توانائی کی ٹیکنالوجی کو عام آدمی کی پہنچ میں بآسانی لانے کے لیے لانے کے لیے 10 ارب روپے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی CM پنجاب سولر پینل اسکیم کا آغاز کیا، جس کے لیے 6 ارب کے فنڈ جاری کیے گئے، جس سے پنجاب بھر کے تقریباً 1 لاکھ صارفین مستفید ہوئے۔ اسی تسلسل میں مالی سال 2025-26 میں تقریباً 4 ارب روپے کے مزید فنڈز بھی مختص کیے گئے ہیں۔ بایو گیس پلانٹ گجر کالونی لاہور کی کامیاب تکمیل کے بعد اس منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت صوبہ بھر میں ڈویژنل سطح تک توسیع دینے کا ایک منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ حکومت پنجاب آئندہ مالی سال میں بایو فرٹیلائزر پلانٹ گجر کالونی لاہور کا منصوبہ شروع کرنے جا رہی ہے، جس کی لاگت 60 کروڑ روپے ہے۔ بجلی کے بلوں کی مد میں بڑھتے ہوئے سرکاری اخراجات پر قابو پانے کے لیے آئندہ مالی سال میں تقریباً 8 ارب روپے کی لاگت سے ہائی کورٹ بینچز، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس، سرکاری کالجز اور ہائر سیکنڈری سکولز اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتالوں کی سولرائزیشن کے مختلف منصوبے شروع کیے جائیں گے اور
जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले साल जो 2024-25 में पिछले साल जुलाई अगस्त में जब बिजली के बिलों से पंजाब के लोग तंग थे, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने जो डेवलपमेंट का फंड था उसमें कट करके 50 अरब रुपए से ज्यादा पंजाब के अवाम को बिजली के बिलों में पंजाब के अवाम को छूट दी, 50 अरब रुपए से ज्यादा की। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल में समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सोशल वेलफेयर के शोबों के लिए मजमूई तौर पर तरक्याती मद में 31.4 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 107.3 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। हमारा ये यकीन है कि हकीकी तरक्की का हसूल इस वक्त तक नामुमकिन है जब तक अवामी फलाह बहबूद के समरात मुआशरे के तमाम तबकात तक बिला तफरीक न पहुंचाए जाएं। यही वजह है कि समाजी बहबूद और बैतुल माल का शोबा भी आइंदा माली साल में 7 अरब रुपए के तरक्याती बजट के साथ हमारी तरजीहात का हिस्सा रहेगा। खुसूसी अफराद की मुआशी खुद मुख्तारी और बाइज्जत मुआवनत के लिए हुकूमत पंजाब ने साल 2024-25 में 2.7 अरब रुपए की लागत से हिम्मत कार्ड प्रोग्राम का आगाज किया, जिसके तहत अब तक 65,000 माजूर अफराद को समाही बुनियादों पर 10,500 का वजीफा फराहम किया जा चुका है। इस प्रोग्राम की अफादियत और अवामी पज़ीराई के पेश नजर आइंदा माली साल में इसके लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं ताकि मजीद 1 लाख माजूर अफराद को वज़ाइफ फराहम किए जाएं। हुकूमत पंजाब आइंदा माली साल में 40 अरब रुपए की लागत से मरियम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड के नाम से एक इनकलाबी मंसूबा मुतारिफ करवाने जा रही है। इस मंसूबे का मकसद 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स को राशन की फराहमी के लिए 3,000 रुपए तक माहाना मुआशी रिलीफ फराहम करना है। अलावा भी अकलियती बरादरी की समाजी और मुआशी बेहतरी के लिए शुरू किए जाने वाले चीफ मिनिस्टर्स मिनॉरिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तसीरुल जहती तरक्याती स्कीमें भी मुतारिफ कराई जाएंगी, जिनके लिए इस बजट में 1 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। यहां मैं ये भी बताता चलूं कि हमारी हुकूमत ने अकलियती बरादरी के लिए साल 2024-25 में 1.5 अरब रुपए की लागत से मिनॉरिटी कार्ड भी मुतारिफ करवाया, जिसके तहत अब तक 50,000 खानदान मुस्तफीद हो चुके हैं। बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा के अजला में ओल्ड एज होम्स के क्याम के लिए 34 करोड़ रुपए की लागत से स्कीमों को भी इस बजट में शामिल किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, मुआशरे की तश्कील और तरक्की और मुल्की मईशत में खवातीन के कलीदी किरदार के पेश नजर इस बजट में मुख्तलिफ सेक्टर्स के तहत खवातीन की फलाह बहबूद के लिए 19.2 अरब रुपए की लागत से 62 तरक्याती स्कीमें तजवीज की हैं। यही वजह है कि खवातीन की मुआशी और मुआशरती खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने और कौमी इक्तिसादी तरक्की में उनके बुनियादी किरदार को उजागर करने के लिए हमारी हुकूमत इस बजट में स्किल एनहांसमेंट थ्रू होम रीच के नाम से एक नया प्रोग्राम मुतारिफ कराने जा रही है, जिसकी कुल लागत का तखमीना तकरीबन 1 अरब रुपए रखा गया है। इस प्रोग्राम के जरिए घर बैठी खवातीन को मुतअद्दिद मुनाफा बख्श और कारआमद हुनर और महारतों से रास्ता करके खुद कफील बनाया जाएगा। यहां यह भी बताता चलूं
کہ ہماری حکومت نے مالی سال 2024-25 میں 1 ارب روپے کی لاگت سے مستحق خاندانوں کو باوقار طریقے سے بچیوں کی شادیوں میں معاونت فراہم کرنے کے لیے دھی رانی اسکیم کا اجرا بھی کیا، جس کے تحت اب تک 3000 مستحق جوڑوں کی شادیاں منعقد ہو چکی ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں ہماری حکومت 1 ارب روپے کی لاگت سے سکھدا ویڑا کے پروگرام بھی شروع کرنے جا رہی ہے، اور اس پروگرام کے تحت صوبے بھر میں فیملی سپورٹ کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جن کا مقصد باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے عائلی اور خاندانی جھگڑوں کے پرامن حل کے لیے سپورٹ سروسز فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ساہیوال، سرگودا اور بہاولپور میں وومن پروٹیکشن سینٹرز کے قیام کے لیے 50 کروڑ روپے کی لاگت کے منصوبہ جات بھی اس بجٹ کا حصہ بنائے گئے ہیں۔ مزید برآں 31 کروڑ روپے کی لاگت سے اکنامک امپاورمنٹ انیشیٹو فار رورل وومن ان ٹیکسٹائل سیکٹر کا منصوبہ بھی اگلے مالی سال میں شروع کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد ٹیکسٹائل کے شعبے سے وابستہ باصلاحیت اور ہنرمند خواتین کو خود کفالت کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ وہاڑی، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، گجراوالا میں 77 کروڑ روپے کی لاگت سے 4 ورکنگ وومن ہاسٹلز کے منصوبے آئندہ مالی سال میں مکمل کر لیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اقتدار کا منصب سنبھالتے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے 52 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک سیف سٹی گرلز ہاسٹل کا سنگ بنیاد رکھا، جسے موجودہ مالی سال میں پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے گا۔ موجودہ مالی سال میں خواتین کی بہبود اور بہتری کے لیے empowering women by way of IT training across Punjab and day care centers in Punjab کے منصوبہ جات بالترتیب 1 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیے گئے ہیں۔ اگلے مالی سال میں بھی یہ جاری رہیں گے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں سیاحت اور آثار قدیمہ کے سیکٹرز کے لیے مجموعی طور پر ترقیاتی مد میں 28 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1.3 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ سیاحت کا شعبہ معیشت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں سے نظر انداز کیا گیا۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ آج سے پہلے پنجاب میں سیاحت کا شعبہ ایک ٹوٹا پھوٹا، بکھرا ہوا، بغیر کسی ریسورس اور ویژن کے ایک بیچارگی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے میگنیفیسنٹ پنجاب ویژن کی روشنی میں سیاحت کے شعبے کی اثر نو بحالی اور فروغ کے لیے ایک جامع ماسٹر پلان ترتیب دینے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے تحت 170 پوٹینشیل ٹورسٹ سائٹس کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ اس سال ان میں سے 60 سیاحتی مقامات کی ماسٹر پلاننگ شروع کی گئی ہے، جن میں ہڑپا، ٹیکسلا، مری اور جنوبی پنجاب کے مشہور سیاحتی مقام فورٹ منرو پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ رواں سال میں بھی ہماری حکومت پنجاب ٹورزم اینڈ ہیریٹیج اتھارٹی قائم کر رہی ہے، جس سے پورے پنجاب میں مذہبی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی اور ایکو ٹورزم کو فروغ ملے گا۔ آئندہ مالی سال میں ٹورزم اینڈ آرکیالوجی کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 28 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 4 گنا زیادہ ہیں۔ پنجاب کے سیاحتی مقامات کی ترقی اور انفراسٹرکچر کی بحالی کا ایک جامع منصوبہ بھی موجودہ بجٹ کا ایک اہم جز ہے۔
اس مقصد کے حصول کے لیے مالی سال 2025-26 میں 4.5 ارب روپے کی لاگت سے ڈیولپمنٹ اینڈ امپروومنٹ آف انفراسٹرکچر آف ٹورزم ان پنجاب کے نام سے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ لاہور شہر برے صغیر کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے اور صدیوں پر پھیلے تاریخی ورثے کا امین ہے۔ یہ خطے کی روایتی طرز معاشرت اور جدید شہری زندگی کے حسین امتزاج کا مظہر ہے۔ لاہور کے قیمتی تاریخی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے پنجاب حکومت 33 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب ورلڈ سٹیز اینڈ ہیریٹیج ایریاز اتھارٹی کے زیر اہتمام لاہور اتھارٹی فار ہیریٹیج ریوائول کا جامع پروگرام شروع کر رہی ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس منصوبے سے لاہور کا تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی ورثہ محفوظ اور بحال ہو کر بین الاقوامی تقاضوں سے ہم آہنگ ہوگا۔ ثقافتی ورثے کا تحفظ کسی بھی قوم کی شناخت کا مظہر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری حکومت لاہور عجائب گھر کی بحالی اور تزئین و رہائش کے لیے ایک ماسٹر پلان ترتیب دینے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے لیے مالی سال 2025-26 میں 3.9 ارب روپے کا تخمینہ اس بجٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ مری پنجاب کا سب سے اہم سیاحتی شہر ہے، لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس شہر کی بے ہنگم توسیع اور ناقص اربن پلاننگ نے اس کا حسن بگاڑ دیا ہے۔ 70 سال کے انتظار کے بعد ہماری حکومت نے مری کے انفراسٹرکچر کی بہتری اور بحالی کے لیے مالی سال 2024-25 میں 17 ارب روپے کی لاگت سے مری ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کیا۔ اس منصوبے کے لیے فیز 2 کے آئندہ مالی سال میں 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، تاکہ مری شہر کے مکینوں کو مسائل سے نجات دلانے کے ساتھ ساتھ ملکہ کوثر مری سیاحتی سرگرمیوں کا مرکز بنے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور ٹیم کی محنت سے اس پروگرام کے تحت منظور شدہ 50 ترقیاتی اسکیموں میں سے 21 کو مالی سال 2024-25 میں جاری شدہ 9 ارب روپوں سے مکمل کر لیا گیا ہے۔ مقامی سطح پر سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے کوٹلی ستیاں ضلع مری میں چیئر لفٹ سسٹم اور اس سے منسلک دیگر سیاحتی سہولیات متعارف کروانے کے لیے اس بجٹ میں 2.5 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں انفارمیشن اینڈ کلچر کے شعبوں اور صوبے میں فلموں اور سینما انڈسٹری کے فروغ کے لیے مجموعی طور پر ترقیاتی مد میں 5 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 11.6 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے تہذیب و ثقافت اور اطلاعات کے شعبوں کو بھی نہایت توجہ اور محنت سے سنوارنے اور جدید بنانے کی کوشش کی ہے۔ لاہور جو کبھی تہذیب و تاریخ، شعر و ادب، فلم، ڈرامے، علم و دانش کا گہوارہ تھا، گردش ایام نے اس پر گرد کی تہ بٹھا دی ہے۔ سینما ہاؤس، CNG اسٹیشنز اور شادی ہالز میں بدل گئے ہیں، فنکار بے روزگار ہو گئے ہیں، تخلیقی صلاحیتوں کی سمت بدل گئی، غیر ملکی اور غیر معیاری مواد پر مبنی فلم اور ڈرامے نے اس خلا کو پر کیا، جس سے ہمارے معاشرے کو دوہرا نقصان ہوا۔ عوام معیاری تفریح، حکومت ریونیو اور ملک و قوم مثبت امیج سے محروم ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجابی اور اردو زبانوں میں فلمی صنعت کی بحالی کے لیے تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے بنیادی پالیسی اقدامات کیے۔ فلم سٹی اینڈ سینما ڈیولپمنٹ فنڈ پنجاب کے لیے بجٹ میں 7 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ پنجاب فلم فنڈ ڈسبرسمنٹ کمیٹی تشکیل پا چکی ہے، جس کے ذریعے فلم سازوں کو گرانٹ دی جائے گی۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب کے پہلے پوسٹ پروڈکشن لیب وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب کے پہلے پوسٹ پروڈکشن لیب، فلم اسٹوڈیو، فلم سٹی اور پاکستان کے پہلے فلم سکول کے قیام کی منظوری پہلے ہی دے چکی ہیں۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں جگہ بھی مختص کر دی گئی ہے۔ فنکاروں کی ہیلتھ انشورنس، فلاح و بہبود اور سماجی تحفظ کے حوالے سے جامع اقدامات بھی بجٹ میں شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، فلمی صنعت کی بحالی محض عوام کی تفریح کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ پاکستان اور ہماری قوم کی روشن شناخت، روایات، تہذیب، اقدار، طرز حیات کو دنیا کے سامنے لانے کا ایک اہم پہلو ہے۔ اسکرین ٹورزم وہ قوت ہے جس کے ذریعے ہم اپنے قدیم اور منفرد ورثہ، رنگارنگ تہذیب و ثقافت اور خوبصورت سیاحتی اور تاریخی مقامات کی طرف پوری دنیا کو راغب کر سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب ان اقدامات سے پاکستان کا مثبت امیج دنیا میں فروغ پائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسی ویژن کی بدولت پہلی بار ایکو کیپٹل ٹورزم کے عالمی اعزاز کے لیے لاہور کا نام منتخب ہوا ہے۔ اسی طرح فنون لطیفہ، ادب اور ثقافت کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت الحمرا آرٹ کونسل اور قذافی اسٹیڈیم کے قریب قائم کلچرل کمپلیکس کی اپ گریڈیشن کے لیے 2.4 ارب روپے کا تخمینہ تجویز کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اطلاعات کا شعبہ سرکاری اور نجی دونوں حصوں پر مشتمل ہے۔ اطلاعات کا شعبہ سرکاری اور نجی اطلاعات کا شعبہ سرکاری اور نجی دونوں حصوں پر مشتمل ہے۔ اطلاعات کا شعبہ سرکاری اور نجی دونوں حصوں پر مشتمل ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سرکاری اور نجی دونوں شعبوں کے ذرائع ابلاغ اور اس میں کام کرنے والے میڈیا پرسنز اور ورکر کی بہتری کے لیے جامع اقدامات کا ویژن دیا ہے۔ ہماری صحافی برادری ایک طرف عوام کی ترجمان بن کر ہماری رہنمائی کرتی ہے تو دوسری جانب حکومت کے اقدامات عوام تک پہنچانے کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو اپنی چھت دینے کی سوچ کے تحت جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے لیے بجٹ میں 40 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔
جسٹس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے لیے بجٹ میں 40 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. اسی طرح صحافی برادری اور میڈیا ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے جرنلسٹ انڈومنٹ فنڈ بھی قائم کیا جا رہا ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 1 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. اور اسی طرح اب صحافی بھائیوں کے لیے صحت کارڈ کے اجراء کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور تمام صحافی بھائیوں کو صحت کارڈ جو ہیں وہ دیے جائیں گے. جناب اسپیکر، پنجاب اسمبلی کے انفراسٹرکچر اور اسٹرینتھننگ کے لیے تاریخی فنڈ مختص کیے ہیں، جس میں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین کے آفیسز کی کنسٹرکشن شامل ہے. جوڈیشری کے انفراسٹرکچر کے لیے بھی خطیر رقم مختص کی گئی ہے. گورنمنٹ اسمبلی جوڈیشری سب وزیر اعلیٰ کی ترجیحات میں شامل ہے. جناب اسپیکر، تنخواہ دار طبقہ خاص طور پر سرکاری ملازمین اور پینشنر کی آمدنی محدود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ مہنگائی سے متاثر ہوتے ہیں. سرکاری ملازمین اپنی ساری زندگی عوامی خدمت اور قومی ترقی کے منصوبوں پر عمل درآمد میں صرف کر دیتے ہیں. لہذا حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملازمین کا خصوصی خیال رکھے. اس ضمن میں حکومت پنجاب نے گریڈ 1 سے 22 تک کے صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں 10% جبکہ پینشن کی مد میں 5% اضافے کا فیصلہ کیا ہے. اسی طرح کم سے کم ماہانہ تنخواہ کو 37,000 روپے سے بڑھا کر 40,000 روپے کرنے کی تجویز بھی اس بجٹ میں شامل ہے. اس بجٹ کا مقصد صرف مالی توازن قائم رکھنا نہیں بلکہ ایک ایسا معاشرتی نظام تشکیل دینا ہے جہاں ہر شہری کو آگے بڑھنے کے یکساں مواقع حاصل ہوں، جہاں محنت کو ستائش ملے، جہاں عوامی خدمت ہی حکومت کا اصل چہرہ بنے. ہم نے اس بجٹ میں اعداد و شمار سے پڑھ کے جذبات، احساسات اور عوامی امنگوں کو فوقیت دی ہے. یہ بجٹ ان بزرگوں کے لیے ہے جنہیں سستے اور معیاری علاج کی ضرورت ہے، ان نوجوانوں کے لیے ہے جو اپنا کیریئر شروع کرنا چاہتے ہیں، ان خواتین کے لیے ہے جو باعزت زندگی گزارنے کا خواب رکھتی ہے، اور ان کسانوں کے لیے ہے جو اپنے خون پسینہ بہا کر وطن کی مٹی سے رزق کشید کرتے ہیں. جناب اسپیکر، ہمارے مخالفین ہمیں تانا یہ دیتے ہیں کہ یہ موٹر ریلز بناتے ہیں، سڑک بناتے ہیں، انٹرچینج بناتے ہیں، انڈر پاس بناتے ہیں، لیپ ٹاپ دیتے ہیں، تعلیمی نظام دیتے ہیں، پینے کا صاف پانی دیتے ہیں، زراعت کو جدید مشینری اور طریقے دیتے ہیں، کسان کو مڈل مین کے ظلم اور استحصال سے نجات دلاتے ہیں. یہ چارج شیٹ ہمیں قبول ہے، یہ چارج شیٹ ہمیں قبول ہے. ہماری قیادت اور رہنماؤں نے اس کی سزا بھی پائی ہے. یہ جرم ہم دہراتے رہیں گے. اس لیے آج میں اس میڈیا کے تحفظ سے ان کے اپوزیشن کا چہرہ دکھائے پنجاب کے عوام کو. اسی لیے آج اپوزیشن کا شور عوام کی طرف سے ہماری حکومت کی کارکردگی کی تحسین کی آوازوں میں دم توڑ چکا ہے.
اسی لیے آج اپوزیشن کا شور عوام کی طرف سے ہماری حکومت کی کارکردگی پر تحسین کی آوازوں میں کم توڑ چکا ہے. یہ اپنی توجہ گھڑیوں زمینوں 190 ملین پاؤنڈ فورن فنڈنگ جیسی لوٹ کی اور سیاسی انتقام کی بجائے گورننس شفافیت ایمانداری عوام کی خدمت پر دیتے ہیں. پاکستان اور پنجاب کی وہ حالت ہوتی جس میں یہ ہمیں ملا تھے. ہو گیا میں جناب اسپیکر اس میڈیا کے توسط سے ایک دفعہ پھر ان کو یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو ہماری اپوزیشن ہے یہ اسی طرح یہ احسن صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اور ان کی لیڈرشپ یہ اپنی توجہ گھڑیوں زمینوں 120 ملین پاؤنڈ کروڑ لوٹ کھسوٹ اور سیاسی انتقام کی بجائے گورننس شفافیت ایمانداری اور عوام کی خدمت پر دیتے ہیں. وہ پاکستان اور پنجاب کی وہ حالت نہ ہوتی جس میں یہ ہمیں ملے تھے. جناب اسپیکر، ڈیفالٹ کے سیاہ اندھیروں میں پاکستان سنبھالا تھا جسے اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائد محترم میاں محمد نواز شریف کی رہنمائی اسٹے ایکسپینشن حب الوطنی کے عظیم جذبے وفاق کی سطح پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور پنجاب کی سطح پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے آہنی عزم و ہمت، دن رات کی مسلسل محنت اور انقلابی سوچ سے ڈائنامک فیوچر ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ پنجاب کی سطح پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے آئینی عزم و ہمت، دن رات کی مسلسل محنت اور انقلابی سوچ سے ڈیولپمنٹ ڈیجیٹل ریولوشن اور ڈائنامک فیوچر کے اس کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت نے نہ صرف مؤثر قانون سازی اور انتظامی اصلاحات کے ذریعے پارلیمنٹ اور کابینہ کے وقار کو بلند کیا ہے، بلکہ عدلیہ کے ادارے کو مزید مستحکم کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے، جو کہ قابل صد فخر و تحسین ہے.
جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، یہ 5 سال تک ایسے ہی شور کرتے رہیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں پنجاب کے عوام کی خدمت کریں گے، جس طرح میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کے عوام کی خدمت کی تھی۔ انشاءاللہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے والد کی طرح پنجاب کے عوام کی خدمت کریں گی، اور انشاءاللہ جب الیکشن ہوگا تب پتہ چلے گا جب ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ جناب اسپیکر، ہم اس بجٹ کو فائلوں کی زینت بنانے کے لیے نہیں، جناب اسپیکر آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم اس بجٹ کو فائلوں کی زینت بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اسے گلی محلے کارخانوں بازاروں میں بسنے والے لوگوں کی آرزوؤں سے جوڑا ہے۔ یہ ان وعدوں کی تکمیل ہے جو ہم نے عوام سے کیے تھے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور کو پورا کرنے کا خاکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ماضی کی طرح اگلے 4 سال میں کون سے کیا ہر وعدہ پورا کریں گے۔ اپوزیشن اور میڈیا سمیت معاشرے کے ہر طبقے کی مثبت رائے اور قابل تجویز کا خیر مقدم کریں گے اور اسے بجٹ میں شامل کریں گے۔ جناب اسپیکر، میں متعلقہ سرکاری محکموں کے افسران اور عملے، خاص طور پر محکمہ خزانہ، پی این ڈی بورڈ، انتظامی سیکٹریوں، فیلڈ افسران، قائمہ کمیٹیوں اور ایوان کے معزز اراکین کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے بجٹ سازی کے تمام مراحل میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا، اور میں یہ اپوزیشن کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پنجاب کے عوام کے بارے میں نہیں سوچا اور یہاں پہ شور کیا اور جس طرح بجٹ بکس کو پھاڑا۔ یہ سب پنجاب کے عوام دیکھ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، مجھے یقین ہے کہ معزز عوام بجٹ منظور فرما کر ترقیاتی اہداف کے حصول، مالی نظم و نسق کے تسلسل اور عوامی خدمت کے اس انقلابی سفر کے اگلے مرحلے کے آغاز میں ہماری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قوم کی خدمت کا بھاری فرض دیانتداری، خلوص نیت اور پوری صلاحیت سے پورا کرنے کی توفیق اور رہنمائی عطا فرمائے۔ جناب اسپیکر، یہ شعر آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ جو وقت کے آنے والا ہے، جو وقت کے آنے والا ہے، دل اس کی آہٹ لیتا ہے۔ جو وقت کے آنے والا ہے، دل اس کی آہٹ لیتا ہے۔ طوفان کی لہریں جاگ اٹھیں سو کر اپنے گہوارے سے، سینے میں گھٹاؤں کی بجلی بے چین ہے کوندی جاتی ہے۔ منظر کی کدورت دھو دے گی، دھرتی کی پیاس بجھائے گی۔ موسم کے اشارے کہتے ہیں یہ بدلی کچھ برسائے گی۔ موسم کے اشارے مقرر کیسے پڑھ دیں۔ صاحب مقرر شعر پڑھ دیں، پھر پڑھ دیں۔ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس۔ یہ بدلی کچھ برسائے گی، سب کھیت ہرے ہو جائیں گے جب ٹوٹ کے بادل برسے گا۔ موسم کے اشارے کہتے ہیں
ये बदली कुछ बरसाएगी, सब खेत हरे हो जाएंगे जब टूट के बादल बरसेगा। पंजाब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मीरा मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। Now I invite Finance Minister to present the annual budget statement for financial year 2025-26. Dear sir, Finance Minister to present the annual budget statement for financial year 2025-26. Sir, I present the annual budget statement for the financial year 2025-26. The annual budget statement for financial year 2025-2026 has been presented. Minister for Finance may present the supplementary budget statement for financial year 24-25. Sir, I present the supplementary budget statement for the financial year 2024-25. The supplementary budget statement for financial year 24-25 has been presented. Minister for Finance may introduce the Punjab Finance Bill 2025. Sir, I introduce the Punjab Finance Bill 2025. The Punjab Finance Bill 2025 has been introduced. Minister for Finance may lay the notification. Sir, I lay the notification in respect of amendments in rules under section 76 of the Punjab Sales Tax on Services Act 2012. The notification has been laid. Minister for Finance may lay the fiscal risk statement for financial year 2025-26 to financial year 27-28. Sir, I lay the fiscal risk statement for the financial year 2025-26 to 2027-28. The fiscal risk statement for financial year 25-26 to financial year 27-28 has been laid. आज के इजलास का एजेंडा मुकम्मल हो गया है। मोज़ेज़ अरकान की इत्तला के लिए अर्ज है कि जुमेरात 19 जून 2025 से सालाना बजट पर आम बहस का आगाज होगा। आम बहस के लिए 5 यौम यानी 19, 20, 21, 23 और 24 जून 2025 मुख्तस किए गए हैं। आखिर में जनाब वजीर खजाना बजट पर आम बहस को वाइंड अप करेंगे। जो मोज़ेज़ अरकान इस बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं वो सेक्रेटरी असेंबली के पास अपने नामों का माह तारीख इंदराज करवा दें। अब इजलास बरोज जुमेरात मोरखा